پروگرام کے اوپر جو سوویت ایٹمی پروگرام کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے رہے امریکہ کے اندر، وہ اب پاکستان کے اوپر جو بائیڈن کے ساتھ جو لوگر جو ہے پیک جو لوگر جو ہے بل سامنے آیا ہے. سو دس از اے ویری کریٹیکل فیکٹر جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات میرے خیال سے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو وہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ پیرلل سسٹم آف گورننس ہو جن کے تھرو وہ کام کریں. میڈیا کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. میڈیا کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہ مختلف قسم کی ایک پرسیپشن یہ بھی رہی ہے کہ جو ہال بروک جو آئے تھے اس کے مطابق 2-3 جو تفصیلات انہوں نے کی. ایک میں یہ کہا کہ جی آپ یہ جو افواج استعمال کریں اس کے اندر پشتون ایلیمنٹس کو نہ استعمال کریں کیونکہ اندر شاید اعتماد نہیں ہے، یا بلوچ اسپیکٹس نہ استعمال کریں. مختلف قسم کے آپریشنز NWF بلوچستان کے اندر. اس کے علاوہ ISI کے اندر جو آپ کے مختلف ادارے ہیں ان کے اندر ان کا خیال تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کی لیول آف کمفرٹ نہیں ہے. اور اسی طرح میڈیا میں بھی ان کا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شاید ان کا کمفرٹ لیول جو ہے کم ہے. یہ مختلف قسم کی مائکرو مینجمنٹ پروپوزلز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. وہ اور یہ میڈیا میں میرے خیال ہے وہی لوگ ہیں جن کو پرویز مشرف نے بھی بین کیا تھا. وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مختلف قسم کی لسٹ جو ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ پرویز مشرف جن لوگوں کو ناپسند کرتا تھا وہ امریکہ کے بھی ناپسندیدہ ہیں. لیکن رؤف کلاسرا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سارا ہم ایک منظرنامہ ڈسکس کر رہے ہیں، بڑا خوف آتا ہے اس کو جان کے، کیونکہ اس وقت اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے. یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں فوج آ سکتی ہے دوبارہ؟ تو میر صاحب کے پاکستان میں ہم نے جب بھی دیکھا کہ فوج جب آتی ہے، جیسے یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں، اپنی ورکنگ ہوتی ہے. اور اس پہ نذیر ناجی صاحب نے خاصے آپ کو یاد ہوگا کالم لکھے تھے کہ کیسے جو آرمی اپنے ایک طرح کا وہ فلر چھوڑتی ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں ٹریپ ہوتے ہیں کہ پولیٹیشین کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ ہاؤ ٹو کنفرنٹ دا آرمی. آرمی کے پاس بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی یہاں پہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی یہ پالیٹکس سے باہر گئی ہی نہیں ہے. گورننس ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، اس کی پریزنس موجود ہے. لیکن اشفاق پرویز کیانی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. یہ سر یہ ٹھیک ہے، وہ کیانی صاحب کہتے ہوں گے، یہ ان کی یہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کیانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ آل دس ان کی پریزنس آپ کی حکومت میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے. جو یہ میجر ڈیسیژنز ہیں یہاں پہ ہو رہے ہیں پالیسی ریلیٹڈ ہوں، وہ چاہے یہ نیشنل ہیں چاہے انٹرنیشنل ہیں، آرمی ان پہ حاوی ہے. اور جو ہمارے پولیٹیشنز جو میں سمجھتا ہوں گورننس جہاں پہ ہو رہی ہے یہ آرمی کی مدد سے ہو رہی ہے. جو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں اور یہ نظام عدل ریگولیشن میں بھی کوئی رول تھا ان کا. آف کورس وہ تو یہ پرائیویٹلی تو آپ کو بھی پتہ ہے پولیٹیشین ہمیں کیا کہتے رہیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ لڑنے کو تیار نہیں تھی سوات میں، لہٰذا ہم ڈیل نہ کرتے تو کیا کرتے. تو سارے پولیٹیشین اب ریکارڈ پہ آ کے ہمارے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں. آرمی کے رول کا میں تھوڑا سا بتاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا نے کہا تھا کہ آپ اپنے ISI چیف کو بھیجیں اس کے ممبئی اٹیکس کے لیے، تو اگین یہ آرمی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بھیجنے کو تیار نہیں ہیں. حالانکہ ایک لیول پہ یہ کنسلٹیشن پروسیس آپ کو بھی پتا ہے کہ باقاعدہ پولیٹیکل حکومت نے ریفر کیا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ڈیسیژن کریں کہ آپ نے بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. انہوں نے ایک سٹیج پہ کہا کہ ہم نے نہیں بھیجنا. بہت ساری آپ اتفاق کر رہی ہیں ماریا؟ نہیں، میرے خیال سے تھوڑا سا میرے خیال سے ہمارے ساتھ ہماری بحیثیت قوم ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عسکری اور اپنی جو حکومتی جو مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان کو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید one is less national than the other. اور اسی وجہ سے آپ کے پاس یہ فرق جو ہے موجود ہے. اگر پاکستان کی افواج کی بات، میرے خیال سے جہاں تک ISI کے چیف کے ہندوستان بھیجنے کی بات ہے اس کے اوپر تو ایک میرے خیال سے پبلک اوپینین یا کنسنسس بھی یہی تھا کہ آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان نے یہ بات کی تھی. پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا میر صاحب کے گیلانی صاحب کے آفس سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ ISI چیف صاحب جائیں گے اور آرمی نے کنسنٹ دی تھی ہم بھیجیں گے. شام تک وہ ڈیسیژن ریورس ہو گیا تھا جس سے پبلک اوپینین یہ بات میں آتی ہے. جب پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہندوستان کے کہنے کے اوپر آپ نے ہندوستان کی برتری مان لی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کہتا ہے آپ کو، آپ اس کے اندر تمام باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ جو پبلک اوپینین کی جو کیئر تھی یہ آپ کو بتاؤں، یہ باقاعدہ آن ریکارڈ پہ چیزیں ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے باقاعدہ جنرل یہ کیانی صاحب سے مشورہ کیا تھا. انہیں یہ باقاعدہ ایک طرح میسج دیا گیا تھا کہ جو ڈیسیژن یہ پاکستان آرمی کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کرے گی، ہم اس کو فالو کریں گے. اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ آپ اپنا پریس ریلیز جاری کریں اور شام تک پھر پبلک اوپینین جس طریقے کے ڈیولپ کی گئی تھی وہ آپ کا ڈیسیژن ریورس ہوا. اور جو اچھا ہوا برا ہوا ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو مجھے یہاں پہ سمٹمز ایز اے رپورٹر لگ رہے ہیں کہ فوج ہماری جنرل مشرف کے بعد یہاں پہ زیادہ پاورفل ہوئی ہے. اس کی سینگ ہماری گورننس میں، ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں یہ زیادہ ہوئی ہے. جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی تک یہ اس لیول پہ نہیں گئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کریں. صاحب یہ پریزیڈنشل دورہ ہے جو امریکہ کا ہوا ہے، یہ بھی ایک سائیڈ شو ہے. جو ہماری حکومت سویلین حکومت سامنے ہے یہ بھی ایک سائیڈ شو ہے. جو ریئل ڈائیلاگ چل رہا ہے وہ GHQ اور پینٹاگون کے درمیان میں چل رہا ہے. اور وہ جو ریئل ڈائیلاگ ہے وہ پاکستان کی ریئل سٹرینگز اور ریئل ویکنیسز کے اوپر اور امریکہ کی ریئل سٹرینگز اور ریئل ویکنیسز کے اوپر چل رہا ہے. اچھا، اب میں چلوں گا دوبارہ لاہور. نذیر ناجی صاحب،
اب ذرا تھوڑا سا واضح انداز میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ فوج اگر آ جاتی ہے دوبارہ، کوئی پیچھے رہ کے یا آگے آ کے وہ دوبارہ کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ میں چینج لے آتی ہے، تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ میرا خیال ہے جی کہ فوج کو تو اس وقت آنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنا اقتدار مشرف کے ابھی کہا رؤف کلاسرا صاحب نے کہ مشرف کے دور میں فوج کے پاس وہ اقتدار نہیں تھا جو آج ہے، بلکہ آپ کے دوست جانتے ہوں گے کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں یا فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں تو مشرف صاحب کسی کی سننا ہی بند کر گئے تھے، کسی کی بات مانتے ہی نہیں تھے، اپنی کرتے تھے. تو ان کے ایک جانے کی وجہ شاید یہ بھی ہو، اور اب تو کسی میں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے تو سب سے بہتر ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو سامنے زرداری صاحب بیٹھے ہیں عتاب برداشت کرنے کے لیے عوام کا، گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ بیٹھی ہے، ان کے نام جو چاہے لگا دیں. تو یہ تو بہت اچھی پوزیشن ہے. لیکن ناجی صاحب، آپ نہیں سمجھتے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہمیں اس صورتحال کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ماضی اگر ہم اپنی تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو پاکستان کو ہمیشہ اس وقت نقصان ہوتا ہے جب فوج اقتدار میں ہوتی ہے. جی ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے. کتنے نقصانات، اور ابھی تو آپ دیکھیے، میں اگر آپ اس موجودہ کرائسس پہ دوستوں نے بات کی ہے، میں اس کرائسس کو ذرا دوسری طرح دیکھتا ہوں. میرے نزدیک نہ تو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو خطرہ ہے، یہ جو آپ 100 ملین کی بات کر رہے ہیں یہ تو 2002 سے آ رہا ہے تحفظ کے لیے ہمارے ایٹمی اثاثوں کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2002 میں ہی یہ سارے معاملات طے پا گئے تھے، اور پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، کیسے موو ہو سکتے ہیں. ان سے انہیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے. یہ آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے ناجی صاحب. اب اس پہ میں چاہوں گا کہ یہ ایکسپرٹ ہیں ماریہ سلطان معاملات کی. یہ ناجی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کی لوکیشن کا پتہ ہے؟ نہیں جی، میں راج صاحب جہاں آپ کی مطلب اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ شاید پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر مطلب اس وقت خطرہ لاحق نہیں ہے، لیکن یہ اس بات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ جی اس وقت آپ امریکہ کو آپ کے ایسٹس کے بارے میں پتہ ہے. کیونکہ یہ واحد سیکرٹ ہوتا ہے کسی بھی ایٹمی طاقت کی جس کی بنا کے اوپر آپ ڈیٹرنس کی جو ہے اسٹریٹجی کرتے ہیں، اور اسی بیسس کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے ایسٹیمیٹس اور مختلف قسم کے بیانات امریکہ سے سامنے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو جتنا کچھ باقی آپ کو امریکن کانگریس میں یا تمام قسم کی باقی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں تو وہ نہ کرتے. اچھا، اس رائے سے بھی آپ اتفاق کرتی ہیں کہ فوج جو ہے وہ ابھی بھی آل پاورفل فوج ہے، سارے فیصلے فوج کر رہی ہے؟ میرے خیال سے جی دیکھیں، بات یہ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ہے کوئی بھی نیشنل لیول کے اوپر ڈیسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. عسکری سرکلز جو ہیں وہ سیاسی سرکلز کے طور پر ایمفسس ڈالتے ہیں، اور سیاسی جو ہے عسکری. ابھی تک آپ نے کوئی نیشنل کنسنسس یا نیشنل ڈیولپمنٹ یا نیشنل بیسس کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. میرے خیال سے اس وقت دونوں سائڈز اچھی خاصی پاورفل ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آگے بتائیں گے جی وہ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس میں قوم کو کتنی حد تک. ناجی صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب فوری طور پر ایک قومی سلامتی کانفرنس کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لیتے ہیں اور ایک نیشنل ایجنڈا بناتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ سے اپروو کروا کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے سیاسی قیادت پر قوم کا اعتماد بحال ہوگا؟ جی اب تو وہ وقت نہیں رہ گیا. اچھا، جیسے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر ڈھاکہ میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا تو وہ ایک قومی کانفرنس ہوتی، اس کے نتیجے میں شاید کوئی حل نکلا تھا. لیکن جب وہ دن نکل گیا تو اس کے بعد کسی طرح کی بھی کانفرنس کی گنجائش نہیں تھی. وہ وقت یہاں بھی نکل چکا ہے، کیونکہ ہمیں جو کرائسس ہمارے سامنے ہے، جو چیلنج ہمارے سامنے ہے، وہ ہماری کانفرنسوں کے بس کا نہیں ہے. ہم کتنے بھی اتفاق رائے کر لیں، معاملات بہت آگے جا چکے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کوہستان کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں وہ نظام عدل نافذ ہو چکا ہے، وہ ان کے قبضے میں جا چکا ہے ٹیررسٹوں کے. سوات پر ٹیررسٹوں کا قبضہ ہے، ہم خام خواہ کرفیو کا اعلان کرتے ہیں، باقی سب کچھ انہی کے قبضے میں ہے. وزیرستان میں وہ ایک ریاست قائم ہو چکی ہے جو اسلامی امارات وزیرستان ہے غالباً. وہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں. آپ کو علم میں ہوگا کہ ابھی ہزارہ میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، توحید و سنت کانفرنس.
उसमें ना सिर्फ खौफनाक तकरीरें की गई हैं बल्कि उनमें यह भी कहा गया है कि जो हजारा का इलाका होगा ये फलां फिका की रियासत होगी। अच्छा, नहीं नाजी साहब, ये जो आप सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कुछ बातें आपकी दुरुस्त भी हैं, तो अगर लॉजिक, अगर अकल और दलील से सोचा जाए तो फिर तो इन तमाम जो खतरात हैं इनका मुकाबला करने के लिए फौज पर लाजिम है कि वो सियासत से मुकम्मल तौर पे दूर रहे। तो अगर फौज ये सब जानते हुए भी सियासत में मुदाखलत करेगी तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा? मैं अगर अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि वो मैं जो खाका सामने रखकर बात कर रहा हूं फ्यूचरिस्टिक जी, वो चूंकि वाजे नहीं है किसी के सामने, इसलिए मुझे ऐसा कर लेने दीजिए। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो तालिबान हैं ये दो तालिबान हैं, एक अमरीकी तालिबान है, एक पाकिस्तान।